بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سناٹا ہو یا کڑی دوپہر، تنہائی ہو یا لوگوں کا ہجوم، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی یہاں سے بھی گزرا ہے۔ عجیب سی حرارت محسوس ہوتی ہے، آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ کہیں نیند میں اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تو لگتا ہے جیسے خود کو کسی کے بس میں پا رہے ہوں۔ ہمارے سوا کون ہے جو ہمارے آس پاس ہوتا ہے، ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہمیں نظر نہیں آتا؟ جنات، جن کے نام سے ہی عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ان کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ جنات جس جگہ ہوں، آسیب ہو جہاں، وہاں زندگی مشکل ہوتی ہے، انسان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کراچی کا موہاٹا پیلس، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہاں رات کے وقت خالی کمروں میں قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جبکہ سیکیورٹی عملے نے روشنیوں کو خود بخود جلتے اور بجھتے دیکھا۔ لاہور کا شاہی قلعہ، جہاں انتظامیہ کے کئی افراد نے رات کے وقت سایوں اور عجیب و غریب آوازوں کو سنا۔ کوہی چلتن کو بھی پراسرار پہاڑ کہا جاتا ہے، جہاں مقامی افراد وہاں عجیب و غریب سرگوشیاں سنتے رہے۔ یہی وہ مخلوق ہے جو انسان کے ساتھ اس کے ہمذات کی طرح رہتی ہے، پر کچھ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ مخلوق جسے اللہ نے آگ سے تخلیق دیا، آج ہر جگہ اپنا وجود رکھتی ہے، کہنے کو نظر نہیں آتی، کیونکہ لفظ جن کے معنی بھی چھپی ہوئی چیز کے ہیں۔ اسے انسان موجودہ نہیں دیکھ سکتا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ وجود نہیں رکھتی۔ انسانوں کے وجود سے کئی سالوں پہلے ان کا وجود رہا ہے، اور اب بھی ہے، اور تا قیامت رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جنات کو لپکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا، اور آگ کا کام ہے جلانا۔ جنات کرنٹ کی طرح سفر کرتے ہیں، اور ان کی تیز رفتاری بھی اتنی ہی تیز ہوتی ہے کہ لمحے بھر میں یہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ اسی لیے یہ خبریں جمع کرنے کے لیے انسان کے کام آتے ہیں، مگر یاد رہے یہ سرکش مخلوق ہے، اس لیے ان میں جھوٹ دھوکہ بہت ہے۔ یہ جھوٹی خبریں بھی پھیلاتے ہیں، کئی بیماریوں کا بھی سبب بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حجر اور سورہ رحمان میں ان کی تخلیق کا ذکر ملتا ہے۔ جنات کی باقیات، یعنی شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اسی وقت وہ کھلا دشمن بن گیا، اور پھر اللہ نے ابلیس کو قیامت تک مہلت دی کہ وہ انسانوں کو بہکاتا رہے۔ جن مختلف طریقوں سے انسانوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے جنات پر خاص اختیار عطا فرمایا، وہ ان کی تعمیراتی کام میں بھی مدد کیا کرتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں بھی جنات نے ہی مدد کی۔ سورہ سبا میں جنات کے ذریعے عظیم الشان عمارتوں کی تعمیر کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جنات کے ایک گروہ نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ اس واقعے کی پوری صورت نازل ہوئی سورہ جن میں۔ جادو، وسوسہ، شیطانی اثرات کا تعلق شیاطین سے جڑا ہے، لیکن جو مسلمان ہیں، سنا ہے کہ وہ خانہ کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے آج بات کرتے ہیں ان جنات کی کہ جن سے ہم پناہ مانگتے ہیں، جو شیطانی وسوسے انسانوں کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ جنات ہیں جو کہ کسی بھی گھر کو اجاڑ سکتے ہیں، کسی بھی انسان کو موت تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مفتی نور رحمانی صاحب اور مانی صادق نقشبندی صاحب، روحانی اسکالر، بات کرتے ہیں